کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو دعائیں ہم یہ سوچ کر مانگنا چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ ہمیں کیسے مل سکتا ہے۔ اللہ وہی دعائیں قبول کر کے ہمیں احساس دلاتا ہے کہ دیکھ میرے بندے، میرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ تمہارا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا کوئی عام بات نہیں ہے، خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے یہ توفیق۔ وہ قبولیت میں دیری پر پریشان ہونے کے بجائے اپنی خوش قسمتی پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ شکر تمہیں دعاؤں کی قبولیت تک لے جائے گا انشاءاللہ۔ خاموش دعائیں سب سے طاقتور ہوتی ہیں، اتنی طاقتور کہ موت سے لے آتی ہیں، اور ان موتوں کا شور پھر دو جہانوں میں گونجتا ہے۔ اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھنے والے کبھی بھی ذہن میں بہتے وسوسوں کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے لیے ناممکن کا لفظ بے معنی ہے۔ جب وہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو پوری کائنات میں کچھ بھی ایسا نہیں جو راہ میں رکاوٹ بن سکے۔ یہی اس کی شان ہے کہ جب وہ نوازنے پر آتا ہے تو انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ دیر کر رہا ہے تو تم صبر بھی تو کر سکتے ہو نا، وہ فوراً نہیں سن رہا تو تم انتظار بھی تو کر سکتے ہو نا۔ اگر اسے تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے تو تم مایوس ہونے کے بجائے دعا کا وقت تو بڑھا سکتے ہو نا۔ اب دوبارہ تمہیں دعاؤں کی قبولیت کی نئی کرن ملی ہے، اب تمہیں مایوس نہیں ہونا، بس اس پر یقین رکھنا ہے، کامل یقین۔ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا ایک خالی پنہ وہ تمہاری چاہت سے بھرنا چاہتا ہو، اس لیے دعا کرو، شاید دعا ہی تمہارا مقدر بدل دے۔ جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں تب اللہ پوری کائنات کو ہمیں راضی کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ اس لیے چھوڑ دیں سوچنا، پریشان ہونا، معاملات آپ کی دسترس سے باہر ہے نا۔ اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں، اس لیے صبر سے انتظار کریں، اللہ سے شکوے کر کے اپنا صبر اور اجر ضائع نہیں کریں۔ بہت جلد آپ کو آپ کا اجر ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ اور کیا پتہ تمہیں آخر میں وہی کچھ مل جائے جو تم اللہ سے مانگ رہے ہو، صرف اسی وجہ سے کہ تم نے صبر کیا۔ اور وہ تمہیں دعا کی ہمت اور صبر کا حوصلہ تب ہی دیتا ہے جب وہ تم سے راضی ہوتا ہے، اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو تمہاری ہر رضا پر حکم کن فرما دیتا ہے۔ تمہاری مانگی جانے والی کچھ دعاؤں کو وہ اپنے پاس رکھ دیتا ہے تاکہ بہترین وقت میں تمہیں عطا کر سکے۔ شکریہ۔